ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بہرا رہی ہیں، بیان فرما رہی ہیں. کبھی کسی پیغمبر کا اس طرح پر ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے نام کی وجہ سے 950 سال مار کھائی. کبھی کسی پیغمبر کا اس حال میں ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے نام پر مصیبتیں اٹھائی، پھانسے کاٹے. اور کبھی کسی پیغمبر کا ذکر اس طریقے پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو میں نے بادشاہت دی تھی، وہ بھی میں نے دی تھی اور وہ بادشاہت کرتے رہے، اور جب میں نے چاہا تو ان کو بھی موت بھیج دی. سبحانہ و تعالی و تقدس کا مقصد اور منشا اور مطلب یہ ہے دنیا میں بسنے والوں اور میرا دیا ہوا رزق کھانے والوں، میری کریمی اور میری عطا اور میری بندہ نوازی سے فائدہ اٹھانے والوں، میری دی ہوئی جوانی صحت تندرستی استعمال کرنے والوں، میرا دیا ہوا حسن و جمال لے کر کے زمین پہ چلنے والوں، برتری میری ہے، بڑائی مجھے صرف سکتی ہے، سالان و شان تمام جہان کی عبادت کا حقدار ہے.
کا بنائے میری مرضی، جس کو فقیر بنا دے میری مرضی۔ اے نبی، اور 8 دن کے ساتھ کٹوا دے میری مرضی۔ اے نبی، اور سر کے تاج نبوت ہو اور تخت ایسا عطا کر دے کہ ہوا پہ اڑتا پھرے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید میں کیا جگہ دہرایا۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا، خلقت خدا کو ان کے تابع کیا، جن اور پری اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ ہوا کو جہاں کا حکم دیتے، ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی، تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا، میں نے دیا، آتینا میں نے دیا، ان کو تو میں نے دیا، لوگ اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا۔ یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں 2 چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے ہیں کیڑی میں بات چاہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہیں، ہوا میرے تابع ہے، اے کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے سب سے بن گئے۔ آج ہم مسلمانوں کو آدمیوں کو مٹھے کرے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیڑی کیا کہتی ہے اور میرے پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے؟ 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ذرا سی مخلوق کہنے لگی اور سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، اب آپ تخت لانے والے بن گئے، لو پھر دو میں مانگتی ہوں۔ علامہ قاسم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیڑی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھیلا دی ضد پھر اس کی وہ عمری۔ سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو، کچھ زیادہ کر دو، جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو۔ ضد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں۔
کسی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اللہ پاک کم کرے کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگے اور سلیمان علیہ السلام جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں، ذرا چیڑی کا بھی عقیدہ تو اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار، لائن ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار کو لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار کو لے کے جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم کیڑی کہتی ہے اور تخت سلیمانی موجود ہے، کر کے تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روح زمین کی بادشاہت والا قد آتینا داؤد وسلیمان علما، اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر کیڑی کہتی اللہ میں نے تھیلی پھیلا دی، آؤ میدان میں دو میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ایسے مخلوق چھوٹی سی ذرا سی پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں، میرے قبضے قدرت میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری کی اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے۔ آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا قوم کا غدار ہے، محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے۔ ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے۔ قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی، میدان میں کھڑا ہوا اور کرے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر بھی سنو۔ قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا، کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں کیڑیوں مکوڑوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ مساکنکم، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے دلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے تم رینگے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا چپ کر جائے، چپ کر جاؤ، اب تو مت بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا، اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے میں نے کبھی بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے کہ اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ۔ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے۔ قرآن کے اعلان میں، قرآن کے قانون میں، اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ایمانیات میں سے ہے، جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔
فَتَدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، اپنے دلوں میں سلاخوں میں چلے جاؤ کہ لا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا، اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے، تمہارا ستہ ناش ہو جائے گا، بچنے کی کوشش کرو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا، خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں، کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے۔ آج کل دنیا میں بار نفرت ہے، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم کھم کے نہیں چل سکتا، اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہد درخان پکھی، جس کو عربی میں ہد کہتے ہیں، وہ پتہ لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی، پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی والی کا، ہم تخت کدھر سے اڑائے، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہاں غائب ہو گیا؟ ہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ام کان من الغائبین، غائب ہو گئے، آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کوئی باغی تو نہیں ہو گیا؟ کوئی مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین، فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا۔ دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابے، گاؤ تابے، سارے جانور پرندے تابے ہیں، تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ
لَأَذْبَحَنَّهُ ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا، اب تک آ کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، اس کے لیے آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرے، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں کرتا آدمی۔ ہم نے تو سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کہیں نہیں رہا قرآن کریم۔ ہماری تیز اللہ کا قرآن چلے کاٹتا ہے۔ میں دے کر مردوں سے کام کرے گیا، ہمارا ہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کے نہیں جی؟ کئی نظر آیا ہد کے نہیں جی؟ میں ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندے نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک آنے دو۔ آیا ہے ہد سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانکی پاؤ اور جھانک کر دیکھو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی، میں کھانا کھانے لگ گیا، دعوت کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی، پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا، بھٹک کر دور چلا گیا، اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی۔ خود آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا، انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام آباد تھا، انی وجدتم امرأة تملکہم، آباد کا بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ سبحان اللہ، ہد کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہد نے، قرآن کریم بھی ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی چوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے، اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے۔ بنبئی یقین
اولا اقبانه اولا یاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. اور مسئلہ حل کیا تھا ہدہد نے. فمکث غیر بعید دور نکل گیا میں, دور چلا گیا میں. فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں تک تجھے بھی پتہ کوئی نہیں. ایسی خبر دوں گا, ایسی بات بتاؤں گا, ایسا قصہ سناؤں گا, ایسے حالات بتاؤں گا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین. سچی بات بتاؤں گا, سچی بات بتاؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں, آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں, وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو, وہی کرتی ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہے. ہو کیا گیا اس میں عجیب بات کیا ہے, تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا نہیں سارے حضرات اس وقت, اصل مفہوم کی بات آ رہی ہے. کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر سے وہاں کیسے لوگ ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ بات بتا کر کے ہدہد درخان پکھی پرندہ پسمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر. کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں. پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے. کہتا نہیں. کہ تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے, تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کن بات کیا دیکھی, عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس. میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو, میرا جگر پھٹ گیا. سورج کی پجاری ہے, سورج کو خدا مانتے ہیں, سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے, سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں. پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا, مجھے تکلیف ہوئی, اسی لیے کہ مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے. اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا, مگر تو کہتا نہیں, یہ بھی تو اللہ سے بڑھائے ہوئے ہیں. درخان پکھی اچھا, پرندہ اچھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. قربان جاؤ ہدہد پکھی پرندے, تیری عقل کو قربان جاؤں, تیری سمجھ کو قربان جاؤں, تیرے فہم و ادراک کو قربان جاؤں. تو ہے تو پرندہ. کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے.